السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کیا سبق نمبر 39 لیسن نمبر، جس میں عنوان ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے گھر سے ہی وضو کر کے مسجد کی طرف جانا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اجر اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کا ثواب اس حاجی کے مانند ہے جو احرام کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ باوضو مسجد جانے کا کتنا عظیم ثواب ہے کہ احرام کی حالت میں جو حجاج کرام کو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس نمازی کو ملے گا جو وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے۔ اسی وجہ سے باوضو مسجد جانا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عادت ہے۔ ایک حدیث میں اسے خدا کا مہمان بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا اجر ہے، ترغیب نامی کتاب میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی باوضو گھر سے چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ گویا نماز میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا کہ باوضو مسجد جانے میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ آدمی نماز کا ثواب پاتا ہے۔ جیسے مسجد میں نماز کا انتظار کرنے سے نماز کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی وضو کر کے مسجد کی طرف جانے میں جتنا وقت لگے گا اتنا وقت اسے نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف جب نکلنا شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی نماز کا اجر ملنے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اجر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، وضو کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہے تو نماز کے لیے تو لکھنے والے فرشتے اس کے لیے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں باوضو مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے اجر و ثواب کا فضیلت کا باعث یہی ہے کہ آدمی عادت بنائے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے۔ عام طور پر لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں، حالانکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنا سارا اجر و ثواب ہے تو یقیناً وہ اپنا معمول بنائیں گے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جائیں گے، جو اہل اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عادت ہوتی ہے۔ چوتھا اجر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدم مسجد کی جانب اٹھے اس قدم میں صدقے کے برابر ثواب ہے۔ ہر قدم پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو اتنے سارے فضائل ایک ہی عمل میں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان فضائل کو رکھا ہمارے لیے تاکہ عمل بھی کر سکیں، ہم اجر و ثواب کو بھی حاصل کر سکیں۔ پانچویں فضیلت علماء نے لکھا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، کامل وضو سنتوں کی رعایت کے ساتھ، پھر نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے کسی غائب آدمی کے واپس آ جانے سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اسے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ چھٹا اجر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی جانب چلتا ہے تو جب تک نماز کے انتظار میں نماز کا ثواب پاتا ہے، اور جب تک وہ نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ باوضو بیٹھا رہے اور جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔
اتنے سارے اجر و ثواب۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ باوضو آنے اور پھر نماز کے بعد باوضو بیٹھے رہنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس قسم کے فضائل سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو گھر سے وضو کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ وضو کریں گے نماز کے لیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے اس عمل کو دیکھیں، ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ آپ کا یہ عمل اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور آپ کا یہ عمل دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔